اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ مسیحی جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ توے کی پکی روٹی نہیں کھاتے، صرف پھل اور مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ انجیل مقدس اور مسیحی روزے کے مطابق ایسا کہیں بھی نہیں لکھا۔ روزہ ایک عبادت ہے، اور میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ مسیحی مذہب میں مسیحی عقیدے کے مطابق روزے کی خاص اہمیت ہے۔ پرانے عہد نامہ میں مسیح سے پہلے انبیاء کی معرفت جو خدا کا کلام ہم تک پہنچا، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالات کے مطابق روزہ رکھتے تھے، جس میں 40 دن، 10 دن، 7 دن اور 1 دن کا روزہ بھی رکھا گیا ہے۔ ملکہ استر نے اپنی قوم کی رہائی اور بخشش کے لیے بادشاہ کے حضور جانے سے پہلے ان سے کہا کہ سب لوگ میرے لیے اور میری قوم کے لیے روزہ رکھیں۔ اسی طرح نہمیہ نبی کو جب پتا چلا کہ یروشلم کی دیواریں گر رہی ہیں، اس کے پھاٹک اور شہر جل چکے ہیں، اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں بہت ذلت اور بہت مصیبت بھری زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ ماتم اور روزے کی حالت میں چلا گئے۔ مسیحی ایمان کے مطابق روزہ مسیحیوں پر فرض نہیں ہے، بلکہ روزہ خاص مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص دن یا مہینہ مخصوص نہیں کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ چرچ کونسل نے ایسٹر سے پہلے 40 دن روزوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیحی اتوار والے دن روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ شروع سے ہی اتوار کو سبت کا دن مانا جاتا ہے، کیونکہ یہودی کیلنڈر کے مطابق ہفتے کے پہلے دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، تو ہم لوگ ہر اتوار خوشی مناتے ہیں، گرجا گھر جاتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ روزے کی حالت کلام مقدس کے مطابق یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں عبادت کرتے ہیں، اپنا دھیان خدا کی طرف لگاتے ہیں، اور روزے کے لیے ایک بہت ہی اہم بات جو انجیل میں متی کی معرفت لکھی گئی ہمیں متی 6 باب میں پڑھنے کو ملتی ہے، جس میں یوں لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی ہی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے جو مسیح یسوع نے کہی۔ جب پرانے عہد نامے میں یسایہ نبی کے صحیفے کا مطالعہ کرتے ہیں تو یسایہ 58 باب اور اس کی 3 آیت میں یوں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے کہ جب تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کرواتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ اگر ہم روزہ رکھ کر اپنی شکل بگاڑتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم روزہ دار ہیں، تو یقین مانیں کہ ہمارے روزے کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ روزے کی حالت میں ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنی عملی زندگی کو درست کرنا چاہیے۔ بائبل مقدس کے متعدد حصوں میں روزے کا ذکر آیا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق روزہ خود نظم و ضبط، قربانی اور خدا کے لیے عقیدت کا ایک عمل ہے۔ یہ اکثر خدا کے قریب آنے اور اس کی رہنمائی، حکمت اور مدد حاصل کرنے کے لیے روحانی نظم و ضبط کی ایک شکل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نینوا کے لوگوں نے خدا کی طرف سے یوحنا نبی کے پیغام کے جواب میں روزہ رکھا اور ٹاٹ اوڑے۔ نئے عہد نامہ میں بھی کئی بار روزے کا ذکر آیا ہے۔ یسوع مسیح نے خود 40 دن تک روزہ رکھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگردوں نے بھی روزے رکھے۔ اعمال کی کتاب میں جہاں ابتدائی مسیحی کلیسیا نے اہم فیصلے کرنے سے پہلے روزے رکھے اور دعا کی، بائبل مقدس میں روزے کو ایک روحانی نظم و ضبط کے طور پر دیکھا گیا ہے جو ایک شخص کو خدا کے قریب لا سکتا ہے، ان کی عقیدت میں اضافہ کر سکتا ہے اور خدا کی طاقت اور رہنمائی پر بھروسہ کرنے میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ روزہ نجات کا تقاضا نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو ایک شخص کو اپنے ایمان میں بڑھنے اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ آج کی موجودہ انسانی زندگی میں فروتنی اور انکساری کے معنی گم ہوتے جا رہے ہیں۔ مسیحی روزہ ایک مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا سے اپنے تعلقات اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مسیحی روزہ محض کھانے پینے، سونے اور جنسی خواہشات سے پرہیز کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ انسان روحانی زندگی میں ترقی پائے، خدا کو اپنی زندگی میں اولین جگہ دینا اور اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانا مسیحی روزے کی اہم خاصیت ہے۔ مسیحی روزہ ایک خاص مدت تک خدا کے ساتھ حلیمی، فروتنی اور انکساری کا مظاہرہ نہیں، بلکہ روزمرہ زندگی میں دوسروں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنا ہے۔ مسیحی روزہ دعا کے بغیر ناممکن ہے، لیکن دعا روزہ کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے۔ مسیحی روزہ جسم کو اذیت
تربیت دینے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی طرف رجوع لانے کا عمل ہے۔ روزہ اور دعا دونوں کو خداوند یسوع مسیح نے پوشیدگی میں ادا کرنے کے لیے کہا ہے۔ روزہ رکھ کر بار بار یاد دلانا کہ میں نے روزہ رکھا ہے روزے کے معنی کھو دیتا ہے۔ روزوں کے موسم میں ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میرا روزہ کس طرح کا روزہ ہے؟ یہ دکھاوے کا روزہ ہے یا خداوند کا پسندیدہ روزہ ہے؟ روزوں کے ایام میں اس بات کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ روزہ رکھ کر ہمیں یہ نہیں کہنا کہ جو کچھ بھی خدا سے کہیں گے خدا وہی کرے گا یا ہم خدا کو تبدیل کریں گے۔ یاد رکھیں، روزہ انسان کی تبدیلی کا سبب بنتا ہے، اس کا مقصد خدا کو تبدیل کرنا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے کہ میرا روزہ ایمان کے ساتھ دوسروں کے ایمان کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے یا نہیں۔ خدا سے یہی التجا ہے کہ وہ روزوں کے ان خوبصورت ایام میں ہمیں توبہ کرنے اور تبدیل ہونے کا فضل بخشے۔ آئیے ہم پورے دل و جان سے روزوں کے اس موسم میں خداوند کی طرف آئیں اور روزوں کے ذریعے خدا کا بھرپور فضل حاصل کریں۔ آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں۔